اللہ رب العالمین کا نظام عجیب نظام ہے. اپنے بندوں کے لیے ہر و زمانے کے اندر ان کے مزاجوں کے اعتبار سے حق کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر کرتا ہے، اور اس حق کے ظاہر کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے جب کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا اور قرآن و مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب بنا دیا، لا نبی عبادی انا خاتم النبیین. اب قرآن و مجید کو اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب بنا دیا اور پھر قیامت تک کے لیے انسانوں کے نظاموں کو تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن ظاہری طور پر میرے آقا کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو متعین فرما دیا، اسی نظام کو ظاہر کرنے کے لیے میرے آقا نے اس بات کی طرف میں صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالیٰ اجمعین کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. احادیث کی کتابوں میں نسائی اور ابو داؤد کی حدیث کی کتاب بھی بڑی سائے ستہ کی کتابوں میں شامل ہے. اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن و مجید ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے. تو گویا کہ میرے آقا نے دو بنیاد امت کو قیامت تک کے لیے حق کی راہ کا شاہکار اور حق کی راہ کی پہچان قرار دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و مجید جس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، وہ قرآن پاک کا ظاہری وہ 30 پاروں کا نظام جس میں زیر و زبر کا فرق نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. قرآن و مجید کے معاملے میں ایسا رخ اختیار کرنا کہ شاید کہ یہ مکمل نہیں ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے اوپر کہ قرآن و مجید میں خود خدا پاک نے فرما دیا کہ اس کتاب کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. تو عقیدے کی بنیاد کے اوپر تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ مکمل قرآن پاک ہمارے پاس میں موجود ہے، لیکن اسی کے ساتھ میں ایک رخ میرے مصطفیٰ نے قیامت تک آنے والی ہم امتیوں کو یہ عطا فرمایا کہ تم آگے کے زمانے کے اندر میں جب کہ تم صحابہ کا زمانہ نہیں پاؤ گے اور تم میرے ظاہری زمانے سے بھی دور ہوں گے، اور شریعت کے نظام، شریعت کی صورت میں، کتابوں کی شکل میں، درس و تدریس کی صورت میں یا علم کی صورت میں تم تک پہنچے گے. لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے تم حق کی پہچان اگر کرنا چاہو تو حق کی پہچان کیا ہے؟ اس لیے میرے آقا نے امت کو یہ بات بتا دی کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن مجید اور دوسرے میری آل. یہ گویا کہ یہ دو چیزیں ہیں جو آل رسول جس سے منضبط ہوتی ہے اولیاء کا نظام، اور دوسری چیز جو مکمل ہے وہ قرآن و مجید. قرآن و مجید ہے، قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، وہ مکمل ہے، لیکن دوسری چیز کو قیامت تک کے لیے وسعت ایسی عطا فرما دی کہ یہ مکمل قرآن کو، یہ قرآن کی عملی صورت میں جو ظاہر قیامت تک ہوں گے وہ میری آل اولیاء کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوتی رہے گی. تمہارے پاس میں حق کی پہچان کا پیمانہ میں نے یہ دے دیا کہ تمہارے پاس میں جہاں پر قرآن ہو اور قرآن کے اوپر تم اگر اپنے حق کی بنیاد رکھو تو یہ ادھوری بنیاد ہے، بلکہ وہاں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن ہے تو وہاں پر آل رسول بھی ہے کہ نہیں ہے. جن کے پاس میں صرف قرآن ہو، آل رسول نہ ہو، تو پھر گویا کہ میرے آقا کے اس دیے ہوئے پیمانے کے اعتبار سے وہ حق کے حقدار نہیں ہیں. حق کے حقدار قیامت تک وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس میں قرآن بھی موجود ہو اور میرے آقا کے دیے ہوئے آل رسول بھی موجود ہو. قرآن کو مکمل کیا گیا، لیکن قیامت تک جو عملی قرآن انسانیت کے سامنے آئے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا پہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو اس وقت میں قرآن و مجید کے متعلق میں اگر ان آیات شریفہ اور قرآن پاک کے سلسلے میں اگر کوئی بے ایمان بھی اگر سوال کرتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا قرآن ہے، اس کا پریکٹیکل نمونہ ہم کو بتا دو، تو پریکٹیکل نمونہ خود سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حدیث پاک کے مطابق کہ صحابہ کرام نے یوں ارشاد فرمایا کہ اماں جان کہ یہ بتا دیجئے کہ قرآن کیا ہے. تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، یہی تو میرے آقا کے اخلاق ہے. پریکٹیکل ذات میرے مصطفیٰ کی صورت میں انسانوں کے لیے اس زمانے میں موجود تھی. اس کے بعد میں اس قرآن پاک کے امین صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین پھر
قرآن پاک کی عملی صورتیں ان کے سامنے موجود تھی. صحابہ اکرام کو اسلامی لائبریریوں کا اور اسلامی کتابوں کا حوالہ دینا نہیں پڑتا تھا، بلکہ صحابہ وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن پاک کا اگر تجارت کا دین ہے تو کہاں ہے، تو بتا دیا جاتا کہ مدینے کے بازار میں چلے جاؤ. اگر قرآن مجید کی کوئی آیت کو پڑھ کر بے ایمان یہ کہتا کہ اسلام کے زکوٰۃ کا نظام کیا ہے، تو امت کے اس زمانے کے صحابہ اکرام کے مالداروں کو بتا دیا جاتا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ہے زکوٰۃ کا استعمال کرنے والے، یہ عملی قرآن پاک کی تفسیر. صحابہ کے زمانے کے اندر میں قرآن پاک صحیفوں کے اندر، کتابوں کی شکلوں کے اندر میں یا لوگوں کو اسلام کے سمجھانے کے لیے قرآن نہیں دیا جاتا، بلکہ وہاں پر عملی قرآن کی صورت میں قرآن پاک کی اس مکمل تصویر جو تھی وہ صحابہ کی زندگیاں تھی. صحابہ اکرام سے اگر کوئی سوال کرتا قرآن مجید کے بارے میں، تو جیسا اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرما دیا کہ کیا میرے اخلاق، میرے آقا کے اخلاق کو، کیا قرآن مجید کو تم نہیں پڑھتے؟ وہی تو قرآن ہے جو میرے آقا کی زندگی ہے. یہ پریکٹیکل ایک چیز تھی جس سے انسان مطمئن ہوتا تھا، اور ان کو اسلام کے بارے میں کوئی شک و شبہات نہیں ہوتے. عملی صورت کے اندر میں ایک طرف تو قرآن پاک ہو اور دوسری طرف میں عملی قرآن کے نمونے اگر دنیا کے سامنے ہو تو پھر قبول کرنے والے حق کی بنیاد پر قبول کریں گے، اور وہ بزدل اور بے کس نہیں ہوں گے، یا صرف عقیدت کی بنیاد پر اسلام کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ جو قرآن مجید کے ساتھ میں واضح قرآن مجید، عملی قرآن مجید کو جو اس زمانے کے اندر میں موجود ہوں گے، ان کو دیکھ کر قرآن پر ایمان لانے والے وہ پھر علی کے سپاہی اور حق کے سپہ سالار بنیں گے. اب یہ تو صحابہ اکرام کا زمانہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد میں پھر قرآن مجید تو رہ گیا، لیکن اس کے ساتھ میں عملی قرآن اب انسانیت کو قیامت تک کون سا ملے. وہاں پر تو عملی قرآن کے نمونے مدینے کی گلیوں میں موجود تھے، مدینے کے بازار میں موجود تھے، مدینے کے گھروں میں موجود تھے. صحابہ کے ذریعے سے قرآن سمجھ میں آنا انسانیت کو کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن کیا یہ مشکل بات کی امت کے لیے میرے آقا نے اس کا بھی حل فرما دیا؟ قربان جائے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ قیامت تک کے لیے امت کو بڑی سہولت دے دی کہ دیکھو یہ قرآن پر عمل کرنے والے عملی قرآن کی صورت میں جو صحابہ تھے، اے بعد میں آنے والے امتیوں کہ تمہارے پاس میں قرآن ہو اور صاحب قرآن نہ ہو اور عملی قرآن موجود نہ ہو، یہ نہیں، بلکہ میں اس کا انتظام بھی کر کے جا رہا ہوں، اور وہ انتظام اتنا خاص اور اتنا رازداری کی صورت میں اور اتنا پردوں کے ساتھ میں تم کو دے کر جا رہا ہوں کہ خبردار خبردار، اگر دنیا میں تم گمراہیوں سے اگر بچنا چاہتے ہو اور حق کی شناخت اگر لینا چاہتے ہو اور حق سے اگر مطمئن ہونا چاہتے ہو، تو جہاں پر قرآن تمہارے پاس میں ہوگا. آج قرآن کے 30 پارے ہر ایک کے پاس میں موجود ہے، لیکن کیا حق موجود ہے؟ حق کے لیے صرف ظاہری قرآن ہی دلیل ہے؟ پتہ یہ چلے گا کہ نہیں. اس کے ساتھ میں میرے آقا نے جو نسبت قائم فرمائی ہے وہ ہر زمانے کے اندر میں میرے آقا کی نگاہ کرم سے اور پھر وہ میرے آقا کے تصرفات کی وجہ سے اور انسانیت کے اوپر خدا کے محبوب کی رحمت ہونے کی وجہ سے اور دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جیسے اس زمانے میں صحابہ اکرام قرآن کے ماننے والے عملی قرآن کے نمونے موجود تھے اور پیکر قرآن صحابہ اکرام کی زندگیاں تھی. قیامت تک بھی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قرآن جہاں پر رہے گا وہیں پر چلتے پھرتے قرآن بھی سوئے زمین پر موجود رہیں گے. حق کو قبول کرنے کے اندر انسانوں کو تکلیف نہیں ہوگی. جو سچی طلب کے ساتھ میں آئے گا اور ان کی پہنچ اگر عملی قرآن کے ان ذاتوں تک ہو جائے گی تو پھر ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پھر یہ قرآن پاک کے معاملات کے اندر میں ان کا عقیدہ اور ان کا مذہب کچا ثابت نہیں ہوگا، بشرطے ہے کہ اس قرآن پاک کے ساتھ میں جو میرے مصطفیٰ نے جو انتظام فرمایا وہ آل رسول ہے. یہ فرمایا کہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جبکہ قرآن مجید کو میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور دوسری چیز میں نے تمہیں عطا کی ہے قیامت تک رب العالمین نے حق کے دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے اور حق کو دنیا کے انسانوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے میری آل ہے، آل رسول کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اولیاء کا نظام ہے. اگر قرآن کے ساتھ میں اگر اولیاء کا نظام جڑا ہوا ہو اور آل رسول کا نظام جڑا ہوا ہو تو قرآن کی کوئی عملی تفسیر اگر دنیا میں معلوم کرنا چاہے یہ انسان مطمئن نہیں ہوں گے. 15ویں صدی کے ترقی یافتہ زمانے کے اندر میں آپ صرف قرآن کے 30 پاروں کو بتا کر ان انسانوں کو مطمئن نہیں کر سکیں گے جو جن انسانوں کے درمیان میں تم حق قرآن اور دین کو دینا چاہتے ہو. تمہیں آنا پڑے
चौखटों पर, और तुम्हें आना पड़ेगा औलिया की बारगाह में खैरात मांगने के लिए, और तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा गौसो ख्वाजा का, और तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा उनकी आल का, उनकी औलादों का, कि जिसको रब्बुल आलमीन ने कुरान का अमली कुरान के तौर पर क़यामत तक निज़ाम कायम फरमाया, और जो कुरान के अमली कुरान का निज़ाम कायम रब्बुल आलमीन ने किया और जिसकी तस्दीक मेरे मुस्तफा ने की, वो औलिया का निज़ाम है कि मेरी अहले बैत क़यामत तक रहेगी। बल्कि ये बात फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं, एक तो कुरान मजीद है जो मुकम्मिल है, और उसी के साथ में दूसरी मेरी अहले बैत की मोहब्बत है, मेरी आल है, मेरी इतरत है। अगर तुम इन दो चीजों को थामे रहोगे, अब यहाँ पर उलझाए हुए सवालों से मुतासिर होकर कोई कहना शुरू कर दे कि अहले बैत से मुराद औलिया ही है, और अहले बैत से मुराद फिर वो कहाँ है, वो तो उस जमाने के अंदर में थे। नहीं, मेरे आका ने फरमा दिया कि क़यामत तक रहेंगे, कि जिन पर एतमाद किया जाएगा, जो कुरान की अमली तफसीर होंगे, जो इस्लाम के बिल्कुल आईनी बेकर होंगे, और जिनको देखकर लोगों को इस्लाम समझ में आएगा, और जिनको देखकर इस्लाम समझ में आएगा, अगर वो हक वालों को देखकर इस्लाम को समझेंगे तो फिर वो दलीलों को पूछने वाले नहीं होंगे, बल्कि औलिया अपने वजूद में खुद ऐसे दलील होते हैं कि वो हक के मुहाज के सिपाही होते हैं, कि वो कहते हैं कि कुरान ये तो अल्लाह का कलाम है, लेकिन हम चलते फिरते हुए कुरान है, और उसी कुरान को मदीने वालों ने एक कुरान की सूरत में चलता फिरता कुरान बनाकर और अहले हिंद के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल रिज़वान की सूरत में इस ज़मीन हिंदुस्तान के ऊपर भेजा था। कि क्या है कि कुरान के 30 वाले एक तरफ में है तो दूसरी तरफ में ख्वाजा खाजगान की जिंदगी है, और जिन लोगों ने ख्वाजा खाजगान को देखकर और जिन्होंने ख्वाजा खाजगान को समझकर और जिन्होंने ख्वाजा खाजगान की सोहबत से, जिन्होंने ख्वाजा खाजगान के निजामों के जरिए से कुरान को माना, फिर वो शक वाले नहीं रहे, एतराज करने वाले नहीं रहे, मुंह बैठाने वाले नहीं रहे, वो मुर्तिद होने वाले नहीं रहे, बल्कि वो सिपाही बने इस्लाम के, और ऐसी इस्लाम की और हक के सिपाही दुनिया के अंदर में उस निजाम को कायम फरमा दिया मेरे ख्वाजा खाजगान अता रसूल हिंद वली ने। कौन है ख्वाजा खाजगान की जात? खुशकिस्मती की बात है कि उनकी निस्बतों की चौखट हमको और आपको मिली हुई है। इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, ये कोई हमारा अपना कमाल नहीं है, लेकिन कौन है? ये बात कही जा सकती है कि वो कुरान जो 30 बारों के अंदर में महफूज है, वो तो किताबों की शक्ल में है, हम आम लोग भी तो उसको पढ़ नहीं सकते, पढ़ तो समझ नहीं सकते, लेकिन फिर चलता फिरता कुरान भी तो आइडियल के लिए चाहिए, नमूने के लिए चाहिए। अब क्या ये बात बता दी जाएगी कि देखो मुताला करो लाइब्रेरियों में, मुताला करो सहाबा की जिंदगियों का, ये तो कितना मुश्किल मसला है। कोई बीमार आपके पास में आ जाए और आप उसको ये कह दे वो बीमार है, आपके पास दवा लेने के लिए आया है, दवा दो, बजाय उसके आपने उसको MBBS की डिग्रियों का और वहां के फार्मूलों के वो सारे फार्मूलों को आपने सामने लाकर रखा, तो फिर वो तो सवाल करेगा कि बीमार से तो मजाक कर रहा है, मुझे तो दवा चाहिए, दवा दिल औलिया आले अली और औलाद अली और औलिया के अलावा कहीं नहीं हो सकता। वहां पर तो काल और कील और वहां तो दलाइल और वहां तो हुज्जतें होती है, उलझ जाती है बात। हर जमाने के अंदर में आले अली और औलाद अली और औलिया का निजाम रब्बुल आलमीन की तरफ से इंतजाम किया गया, और मेरे मुस्तफा ने सनद दे दी इन औलिया इकराम को, और फिर अहले हिंद के ऊपर और सगीर के सारे इंसानों के ऊपर क़यामत तक के लिए इनाम की सूरत में मेरे मुस्तफा ने इस कुरान का अमली कुरान बनाकर और इस कुरान का हकीकी कुरान बनाकर और हक की राह का सिपाही बनाकर, सिपाही नहीं बल्कि सारे सिपाहियों को क़यामत तक पैदा करने वाला निजाम देकर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगान अता रसूल हिंद वली को इस हिंदुस्तान के ऊपर भेजा, और आपने वो निजाम कायम फरमाया कि आपका निजाम क़यामत तक के लिए, क़यामत तक के लिए जिनको दरे गरीब नवाज मिल जाए, जिनको औलिया की मोहब्बत मिल जाए, जिनको औलिया की असमतें मिल जाए, जिनको आले अली और औलाद अली के साथ की निस्बतें हासिल हो जाए, और जिनको तरीक़त का निज़ाम मिल जाए, और जिनको उनके दामन मिल जाए, यहाँ पर सिर्फ फार्मूले बताने का निज़ाम नहीं होता, बल्कि यहाँ पर तो दवा देने का निज़ाम होता है। बीमार आपके पास में आ जाए तो उस बीमार की हमदर्दी का तकाज़ा ये है कि आपके पास जो कुछ दवा है वो दवा दी जाए, बजाय उसके आपने उसको शक में डालकर कह दिया कि दवा हम नहीं देंगे, रिस्क हम नहीं लेते, जाओ ये फार्मूला तुमको, ये पैरासिटामोल का फार्मूला फला किताब में MBBS की किताब में मिल जाएगा,
اور تمہارے یہ بیماری کا یہ علاج فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر میں جا کر تم دیکھ لو، تم دوا حاصل کر لو. یہ بیماروں کے ساتھ مذاق نہیں ہوگا. اگر مسلمان اسلام کے معاملات کے اندر میں اپنی راہ فراری کو اختیار کرے اور اولیاء کی غلامی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے آزادانہ نفسانیت کے مزاج کو اپنا مزاج بنا کر یا اپنے کانٹوں کو جھٹک کر شیطانیت کے راستے پر چل کر میرے اولیاء اکرام کے نظاموں سے بیر کر کے وہ علم کے راستے پر چلے، سنت کے راستے پر چلے اور تعمیرات کے راستے کے پر چلے، تو یہ تو ایسا ظالم بن جائے گا کہ بیمار آ رہے ہیں وہ کفر کی بیماری لے کر، وہ شرک کی بیماری لے کر، وہ نفسانیت کی بیماری لے کر، وہ خواہشات کی بیماری لے کر، وہ دنیا کی محبت کی بیماری لے کر آئے بڑی امید کے ساتھ میں کہ اسلام میں اس کا علاج ہوگا. لیکن کیا کرے بیچارے معذور بھی تو ہے کہ یہ قرآن صرف رکھتے ہیں لیکن صاحب قرآن اور عمل قرآن جو اولیاء اکرام ہیں ان کی نسبتیں نہیں. تو یہ دوا بنانے والے کہاں ہیں؟ فارمولے جاننے والے ہیں صرف. کیا انسانیت بھٹکتی رہے گی؟ خدا اس کو برداشت کرے گا؟ امت کی یہ بے اعتنائی اور ادھورا پر انسانیت کے اوپر ظلم قرار نہیں دیا جائے گا. اس لیے ضرورت تھی کہ قرآن پاک کو اللہ نے مکمل کر دیا، لیکن اس کے ساتھ میں صاحب قرآن اور عملی قرآن پاک کی صورت و تفسیر اور تعبیر کے لیے چلتے پھرتے قرآنوں کو بنانے کے لیے اس کی فیکٹری کا نام خواجہ خاقان سلسلے چشتیہ اور صابریہ اور قادریہ ہے. کہ ان فیکٹریوں میں اولیاء کرام کے نظاموں کے اندر کون لوگ تیار ہوتے ہیں جو قرآن و مجید جزدانوں میں ہے، جو قرآن و مجید دلائل میں ہے، جو قرآن و مجید تمہاری کتابوں میں ہے، تمہاری لائبریریوں میں ہے، تمہارے مدرسوں کے اندر میں ہے. عملی قرآن کو اگر دیکھنا ہو تو پھر یہ اہل خانقاہ کے پاس ملے گا، آل رسول اور اولیاء اکرام کے ان تربیت یافتہ لوگوں کے اندر میں ملے گا. یہی بات ہے کہ علم کی بنیاد پر جاؤ، قرآن اور دلائل کی بنیاد پر جاؤ تو وہاں پر فارمولے ملیں گے، مستند ملیں گے، اسسٹنٹ ملیں گے، صفحے نمبروں کے ساتھ ملیں گے کہ یہ بخار کس کو ہے اور یہ کہے کہ بخار کے میں دوا لینے کے لیے آیا ہوں. بہت دیانتداری نظر آتی ہے کہ کیا دیانتداری ہے کہ بھائی ہم نے پڑھا ہے، ایم ڈی کرے ہیں، لیکن اس کا فارمولا تو فلاں کتاب کے فلاں پیج پر لکھا ہوا ہے اور اس کا یہ فارمولا ہے اور یہ دوا ایسی بنے گی اور اس کی دوا یہ بنے گی. اب جاؤ اس کتاب کے پاس میں جاؤ اور فارمولے کو دیکھو اور اپنا علاج کرا لو، دوا کرا لو. یہ دوا کا نظام ہے، یہ تو گواہ کا نظام ہے. وہ دوا لینے کے لیے آیا اور آپ نے اس کو فارمولا بتا دیا. برخلاف اس کے یہ نظام صرف آل رسول آل علی اور اولاد علی کے پاس ہوتا ہے. جو چل جاتا ہے اپنی بیماری شرک کو لے کر اپنے وقت کے اوپر جیپال جادوگر آیا تو میرے غریب نواز نے وہ دوا اس کو ایک چھٹکی ایسی کھلائی کہ ایک نگاہ پڑنی تھی غریب نواز کی. یہ تاریخ بتا دے دنیا میں کہیں اور جگہ. ضرورت ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، انسانیت کو اگر دوا دینے کا نظام، اگر تم اپنے آپ کو خیر امت سمجھتے ہو، انسانیت کو حق دینے کا ارادہ اگر کرتے ہو تو تمہیں اولیاء اور آل علی اور اولاد علی کی چوکھٹوں سے جڑنا پڑے گا اور ان سے نسبتوں کو حاصل کرنا پڑے گا. تب تو تم اپنے دین سے بھی مطمئن ہوگے اور تم انسانیت کو بھی صحیح دوا دے سکو گے. انسانیت کو حوالوں کی ضرورت نہیں ہے، دلائل کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان خود غیر مطمئن ہو رہا ہے. کہاں مسلمان مطمئن اپنے دین سے، اپنی نمازوں سے اور اپنی شریعت پر چلنے سے؟ وہ تو شک میں پڑا ہوا ہے. دوا نہیں ہے، شک کی زندگیاں اس کے اندر میں پڑ رہی ہے. پھر دوا کہاں ملے گی؟ دوا صرف آل علی اور اولاد علی کی چوکھٹوں پر ملے گی. کھل کر انسانوں کے سامنے کہہ دو، ہر انسان کو اس دوا کی دکان پر پہنچا دو جہاں فارمولا نہیں بتایا جائے گا بلکہ وہاں پر دوا کی چٹکی دی جائے گی. اور یہ دوا کا نظام میرے مصطفیٰ کے نالے پاک کے صدقے میں صرف آل رسول کو ملتا ہے اور اہل طریقت کو ملتا ہے، آل علی اور اولاد علی کو ملتا ہے. اور کیسے ملتا ہے کہ وہ عملی قرآن ایسے کہ خواجہ خواجگان نے اپنی نظروں کے سامنے، اپنی نگاہوں کے ساتھ میں ایسے تیار فرمائے، ایسے تیار فرمائے کہ اس زمانے میں 90 لاکھ انسانوں کو جنہوں کو کلمہ پڑھایا اور پھر ان کو جو بھیجا تو پھر ان سے لوگوں نے سوال نہیں کیا کہ تم جو بنے ہیں خواجہ خواجگان کے مرید اور تم جو بنے ہیں ایمان کو قبول کیے ہوئے ہیں، ذرا قرآن سمجھاؤ، حدیث سمجھاؤ، دین سمجھاؤ. یہ تو بعد کے مسلمانوں کی ضرورت ہے. انسانوں کی ضرورت تو کفر کی دوا چاہیے، انہیں تو شرک کی دوا چاہیے، انہیں تو دنیا پرستی کی دوا چاہیے، انہیں تو گمراہیتوں کی دوا چاہیے، ان کو تو دنیا کی محبت کی دوا چاہیے. اب دوا لینے کے لیے تمہارے پاس میں آئے تو پھر دوا تمہارے پاس میں نہیں ہے، فارمولوں کو بتا دینا اس کا بدل ہوگا.
نہیں ہوگا. اس لیے میرے آقا نے فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک تو قرآن و مجید اور دوسرا پریکٹیکلی قرآن. جن کو دیکھ کر قرآن سمجھ میں آئے گا اور جن کو دیکھ کر حق ملے گا. اور حق کی بنیاد یہ ہے کہ آل رسول کے ساتھ میں تم محبت کرو, ان کے ساتھ میں نسبت قائم کرو. اور یہ تاریخ اسلام اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ ہر زمانے کے اندر میں اولیاء پریکٹیکل قرآن تھے. اگرچہ کے بظاہر وہ زیادہ دلائل اور زیادہ حوالے اور زیادہ الجھنیں ان کے پاس میں نہیں ہوتی, بلکہ جو آ جاتے نظر کے اندر میں بڑے سے بڑے کفر کا مرض لے کر وہ مریض آ جاتا. ایک نگاہ ڈالتے سارا کفر ان کا ختم ہو جاتا. ایک شرک کی بیماری لے کر آتا, ایک دل کے اوپر نگاہ ڈال دیتے, ساری دوا ان کو مل جاتی اور شرک سے ان کا قلب پاک ہو جاتا. کوئی آتا دنیا کی محبت لے کر, نام و نمود لے کر اور اپنی عزت و شہرت کا بندہ بن کر, لیکن ایک نگاہ ان کے قلب پر ڈال دیتے. کیا کرتے کہ دوا کا راستہ بتانے والے اولیاء نہیں ہوتے. دوا کا راستہ بتانے والے وہ لوگ ہوتے جن کے پاس دوا نہیں ہوتی, لیکن جن کے پاس میں دوا موجود ہو وہ تو دوا دینے والے بنو. اس امت کو اور اولیاء نے اپنے غلاموں کو دوا دینے والا بنایا ہے. کیا ہے کہ جب ان کے پاس میں اولیاء آتے ہیں کہ قلب کے اندر میں ظلمت ہے اور قلب کے اندر میں شرک اور کفر ہے, تو وہ شرک اور کفر کو دور کرنے کے لیے کون سی دوا اس کو دینا چاہیے. اب ان کو ان کی سہولت کے ساتھ میں دوا تجویز کر دیتے کہ کچھ نہیں, صرف اللہ 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 کہتے رہے. کچھ نہیں, یا معین یا معین یا معین یا معین کہتے رہے. کچھ نہیں, یا فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یہی کہتے رہے. یا صابر حق صابر یا صابر حق صابر یہی کہتے رہے. یا نظام الدین حق نظام الدین بس یہی کہتے رہے. کہ لاکھوں انسانوں کی دلیل تم کو نہیں ملے گی, کیا نہیں مانو گے اس کے باوجود بھی کہ انہی ناموں کی ان دعاؤں کے اندر میں ان کو حقیقی اسلام اور حق ملا. تو آسان نظام تو دبا دینے کا ہے نا. انسانیت کے اوپر کس وقت میں انسانیت کو بھٹکاؤ مت. حوالوں کی طرف میں ڈال کر, کتابوں کی طرف میں ڈال کر, پھر وہ تم سے سوال کریں گے تو تمہارے تو پسینے چھوٹ جائیں گے. کس قرآن کے انسان کو مسلمان کہتے ہیں بتاؤ, تو کسی ایک کو بتانے کی ہے ہمارے پاس میں جرات؟ بتا سکیں گے کہ سعودیہ کی حکومت کو دیکھو یہ اسلام کی حکومت ہے. اگر وہ ہے تو شراب خانوں کا پرمیشن کیسے, عورتوں کے ڈرائیونگ لائسنس کیسے؟ اسلامی ملک ہے تو بتاؤ کون سا اسلامی ملک ہے مسلمانوں کے پاس میں. لیکن ہے تو اہل طریقت اور اہل رسول اور اہل علی اور اولاد علی کے غلاموں کے پاس میں کہ وہ کہہ سکتے ہیں, ان کے پاس میں یہ دلائل موجود ہے کہ عملی اگر زندگی کو دیکھنا ہو, عملی قرآن کو دیکھنا ہو تو دیکھو خواجہ خواجگان کی زندگی اور ان کے نمائندوں کو جہاں ہے وہ اپنی چوکھٹوں کو بچائے ہوئے ہیں, وہاں پر خلق اور انسانیت ان کے اطراف میں سے مطمئن ہو کر رہتے ہیں کہ پھر وہ شک والے نہیں رہتے, بلکہ اسی پر ان کا علاج ہوتا ہے, ان کو دوائیں ملتی ہے, ان کا کفر ختم ہوتا ہے, ان کا ایمان حاصل ہوتا ہے اور ساری دنیا کی محبتیں ان کے نگاہوں سے, ان کی صحبتوں سے مل جاتی ہے. تو اولیاء کا نظام, آل علی اور اولاد علی کا جو نظام ہے, قیامت تک کے لیے قرآن کے ساتھ میرے مصطفیٰ نے امت کے لیے احسان فرما کر ایک رخ دے دیا. اگر یہ رخ امت کو نہیں ملتا تو پھر امت تو آج جتنے کہ تم کہتے ہو 72-73 فرقے, لیکن ہزاروں فرقے وجود میں آ جاتے اور ہر فرقہ اپنے ہاتھ میں قرآن کو لیتا ہے اور ہر فرقہ اپنے ہاتھ میں حدیث کو لیتا ہے. پھر کس کو حق مانو گے؟ حق کے بارے میں فرما دیا کہ جن کے پاس میں قرآن ہو, اہل بیت کی محبت ہو, میری آل کی محبت ہو, اب پہچاننا آسان ہو جائے گا. خدا مجھ کو اور آپ کو یہ توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. یہ نظام کے چلانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے صرف سلطان الہند کو یا ہندوستان میں بھیج کر آپ کی زندگی کے اوپر کتاب کو مکمل فرما کر وہاں ختم نہیں کیا, بلکہ نمونہ بنا دیا. اور ایک چشتی سلسلہ قیامت تک ساری انسانیت میں چلتا رہے گا, ساری دنیا میں چلتا رہے گا. اور کیسے طبیب وجود میں آئے اور کیسے ستارے وجود میں آئے نہیں, قیامت تک آتے رہیں گے. جب بھی ضرورت پڑے گی رات کا اندھیرا تو تاروں کو خدا ظاہر کرے گا. ایسے ہی اولیاء کا نظام دنیا میں ظاہر ہو کر رہے گا, کیونکہ وہ خدا نے خود حق کے لیے انتظام فرمایا ہے. فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم دنیا کے اندر میں حق کو ظاہر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, کہ حق کو دنیا میں خدا ظاہر کر کے رہیں گے. اس کا نظام آل علی اور اولاد علی کی صورت میں ہے. اور کیسا مکمل نظام اولیاء کا, کیسا مکمل نظام خانقاہوں کا, کیسا مکمل نظام دوا کا, کہ یہ دوا کا نظام کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا. وہ بھی قابل قدر ہے, MBBS ہو کہ PhD ہو اور اسی اعتبار سے MD ہو کہ کارڈیالوجسٹ ہو, ہم ان علوم کا انکار نہیں کریں گے. وہاں پر حوالے ہے اور یہاں پر دوا ہے. جو بھی آتا ہے
اس کو دوا دی جاتی ہے اور صحیح سچی طلب کے ساتھ میں وہ دوا نہیں مل رہی ہے تو اس میں زیادہ قصور تو لینے والوں کے سچی طلب کا نہ ہونا ہے، زیادہ قصور تو یہ ہوتا ہے، ورنہ خدا کا نظام تو قیامت تک ہے، وہ ظاہر ہے، قرآن ہے تو اس کے ساتھ میں صاحب قرآن اور عملی قرآن کے نمونے دنیا میں رہیں گے، لیکن لینے والے کی نیت اگر سچی نہ ہو اور وہ اس شک کے اندر میں ہو کہ یہاں پر مجھے دوا ملے گی تو میں کیسے اعتماد کروں، پہلے تو اس کو اس دوا دینے والے پر اعتماد کرنا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا، اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ اس کے پیروں میں ڈالنا پڑے گا۔ جو تھک ہو کہ علاج ہوتا کہ نہیں ان کی کیا ڈگری ہے، ان کے پاس میں کتنے ڈگریاں ہیں، یہ ایم ڈی ہے کہ یہ ہے کہ وہ ہے، شک والوں کو تو دوا کام ہی نہیں آئے گی، بلکہ دوا والوں کے پاس میں تو سب سے پہلی شک یہ ہوگی، وہ نہیں سمجھائیں گے تفصیلات، نہیں بتائیں گے حوالے اور نہیں بتائیں گے دواؤں کی تفصیلات اور نہیں بتائیں گے فارمولے، بلکہ وہ کہیں گے کہ تو ہمارے پاس میں آیا یہ دوا استعمال کر لے۔ اس مریض کو کل اعتماد کرنا پڑے گا کہ دوا کھا جاؤ تو میں مر جاؤں گا، مرنے کے ارادے سے کھا تو تجھے صحت ملے گی۔ اس لیے اہل طریقت نے دواؤں کا نظام جو قرآن پاک اور حق کا لگایا، وہاں پر کیا کرتے تھے کہ کہاں جانے اللہ کو اور کہاں جانے تو حق کو، پہلے معین کو تو پہچان، یہاں پر پیر پرستی نظر آئے گی، یہاں پر شرک نظر آئے گا، یہاں گمراہی نظر آئے گی، اور یہاں پر پوچھے گا کہ کیا دلیل ہے، کون سا حوالہ اور کون سی بخاری اور مسلم۔ یہاں تو اعتماد کی ضرورت ہے اور خود کی جان اور موت کو قدموں میں ڈالنے کی ضرورت ہے، یہاں دوا ملے گی تجھے۔ اگر حوالوں کی ضرورت ہے تو جا ادھر، اب بھٹکتا رہے حوالوں کے اندر میں، ایک حوالہ آئے گا 10 حوالے اس کے خلاف میں دیں گے، ایک حق بتائے گا تو 10 اس کے خلاف میں کہہ دیں گے، اب ایک یوٹیوب کلک کرو تو اس کی باطل کرنے کے لیے کہتے ہیں 10 چیزیں نہیں مل جائے گی، الجھتا اور گمراہ ہوتا رہے گا، انسانیت بھٹکتی رہے گی۔ اس کے برخلاف میں میرے مصطفیٰ کا نظام خواجہ خواجگان کی صورت کے اندر میں وہ نظام چلا کہ جو قیامت تک کے لیے نظام ہے اور کیسا مکمل اور جامع نظام ہے۔ خواجہ خواجگان سلطان ہند کا کیا ہم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں؟ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ رضوان کو اپنی حجت اور دلیل بنا دیا کہ یہ ہے تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ، اور بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ رضوان اپنی ذات کے اندر میں ایک کو بتا دیا کہ یہ آئیڈیل و نمونہ ہے، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ رضوان کی صورت میں لوگوں نے کہا کہ کون حق کا ثبوت کیا ہے، تو کہا جو میرے فرید کو دیکھ لے وہی حق کو دیکھ لے گا۔ حق کی بنیادیں ہوتی ہے، یہاں دلائل نہیں دیے جاتے، یہاں راستے نہیں بتائے جاتے، یہاں فارمولے نہیں سمجھائے جاتے، یہاں الجھایا نہیں جاتا، یہاں پر گلیوں میں بھٹکایا نہیں جاتا، بلکہ یہاں پر وہ دوا دی جاتی ہے۔ مریضوں کو مرض کو تو دوا کی ضرورت ہے، تم کہاں ٹھکر رہے ہو ادھر، ورنہ وہ تو گمراہ ہو جائیں گے اور گمراہ ہوتے ہوتے زندگی ان کی برباد ہو جائے گی، ایمان چلا جائے گا، اسلام کے نام پر گمراہ ہو جائیں گے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ رضوان کے بارے میں فرما دیا کہ انہوں نے فرمایا، ان کے مریدین نے نہیں فرمایا، بابا قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ میرے حق کی پہچان فرید ہے۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ رضوان نے کیا فرمایا کہ میں جا رہا ہوں تو اپنے ساتھ میں ایک نمونے کو دے کر جا رہا ہوں، میں نے ایسا تیار کیا ہوں حق کا مینارہ اور حق کا ستون اور حق کا سپاہی، کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ رضوان نے کہا کہ اگر کسی کو حق دیکھنا ہو میرے بعد میں اور میرے جلوے کو دیکھنا ہو، حق کے مینارے کو دیکھنا ہو، تو ایک طرف تو صابر پاک ہے، دوسری طرف محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے۔ دیا کہ نہیں دیا؟ یہاں پر پریکٹیکل چلتا یا تھیوریاں نہیں چلتی، خانقاہی نظام، طریقت کا نظام، اولیاء کی محبتوں کا، ان کی چوکٹوں کا نظام، یہ پریکٹیکل ہے، یہ تھیوریاں نہیں ہے، یہ فارمولے نہیں ہے، اور کسی سے انسانیت کو صحت ہوتی ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ رضوان نے اپنی زندگی کے اندر میں ثابت کر دیا کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن دیکھ لینا اگر میری صورت کو دیکھنا ہو اور حق قرآن کو دیکھنا ہو اور چلتے پھرتے قرآن کو دیکھنا ہو تو چلے جائے کوئی پاک پٹن کو دیکھ لینا بابا فرید کو۔ اور بابا فرید نے فرمایا کہ اگر میرے بعد میں اگر حق قرآن کو اور دین حق کو اور حق کی دلیل کو اگر دیکھنا ہو تو کلیہ شریف چلے جائے تو وہاں صابر کلیری کو دیکھ لینا، اور کوئی دہلی چلے جائے تو میرے بچے نظام الدین اولیاء کو دیکھ لینا۔ اور کیسے بنے حق والے؟ کمالات تو خواجگان کی ہے، وہ تو آسمان کے تارے ہیں، لیکن ان سے نسبتوں کو حاصل کرنے والے محبوب الہی نظام الدین اولیاء، جن کی نسبت کی آج محفل ہے،
یہ سعادت بھی ہم قرآن پر نصیب ہو رہی ہے کہ آج محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا عرصہ شریف چل رہا ہے اور ہم غلامان محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے نام پر ان کی محبت کے درمیان یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ انہی کا تو کرم ہے, انہی کی چاہت ہے, ورنہ اگر وہ نہیں چاہتے تو پھر یہ نظام بھی ان کو عطا نہیں کرتے. اس لیے کہ اپنے حقیقی نظام تو صرف ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اپنے حقائق کو اور اپنی نسبتوں کو آگے منتقل کرنا ہوتا ہے. آج روئے زمین عادل آباد پر کتنی مسجدیں, لیکن کہیں پر محبوب الہی کی نسبت کی محفل. خود قبلہ اجاز بھائی مدیز اللہ علیہ نے بھی یہ کہا تھا کہ محبوب الہی کی نسبتوں کو اتنے ہمارے دکن کے علاقے میں مجلس سے نہیں ہوتی اور اتنے تذکرے نہیں ہیں. ادھر کے علاقے میں دہلی وغیرہ کے اندر میں تو بہت ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ وہ اپنے فیض کے اعتبار سے جن علاقوں کو نوازنا چاہتے ہیں ان کو اپنے نسبتوں کے اور اپنے چرچوں کا موقع دے کر وہ فیضان نظام الدین کو عام کرتے ہیں. ان اولیاء کرام کو اپنے سلسلوں کا بڑھانا دکانداری کا مزاج اولیاء کا نظام کا نہیں ہوتا, بلکہ وہ تو فیضان دینا ہوتا ہے کہ کسی علاقے کے اندر میں کسی اولیاء کے فیض کا رنگا ڈگا کر بج رہا ہے تو اولیاء وہ نہیں ہوتے کہ وہاں پر جا کر یہ اپنا بھی کچھ وجود ظاہر کرے. وہ تو وہاں سرنڈر ہوتے کہتے کہ ہمارا ہی تو نور ہے اور ہمارا ہی سلسلہ تو آگے بڑھ رہا ہے. وہ حرص و حسد کرنے والے اولیاء نہیں ہوتے. اولیاء کے حقیقی غلام بھی, جو حقیقی اولیاء کے غلام ہیں, وہ بھی حسد اور حرص سے بہت دور ہوتے ہیں. دے دیا محبوب الہی کے اس خلیفہ کہ ہمارے دکن کے علاقے کو بندہ نواز کے سدراز رحمت و رضوان کے حوالے کیا دکن کو, تو پھر محبوب الہی کا ہی تو فیض ہے جو شہاب الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ان خلیفہ کے ذریعے سے بندہ نواز پیدا کیا گیا. اب جو علاقوں کے اندر میں اپنے فیض کو جاری کروانا ہے وہاں پر قبولیت پیدا کرواتے ہیں, وہاں پر لوگوں کو تیار کرتے ہیں اور یہ سلاسل کو چلاتے ہیں. اور سلاسل کو چلاتے ہیں تو بات تو یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقت پر چاہے کتنی ہی بڑا کیوں نہ ہو اور ہمارے لیے آسمان کا سورج اور تارا کیوں نہ بن جائے, لیکن وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑوں کے سامنے تو اپنے آپ کو چھوٹے سمجھتے ہیں. یہ بڑوں کی پہچان ہوا کرتی ہے. وہ بڑا ہو نہیں سکتا وہ بڑا اپنے آپ کو نہ سمجھے جو یہ سمجھے کہ میں بھی کسی سے بہتر ہوں. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی پہچان کروائی. کنہوں نے کروائی؟ بابا فری الدین گنج شکر رحمت رضوان نے کروایا اور اپنے خاص لوگوں کو فرمایا کہ جاؤ ان جنابوں کی پہچان دنیا کو قیامت تک کرو. حافظ شمس الدین ترکمانی رحمت رضوان کو بھیجا, صحبت میں ہے حافظ شمس الدین ترکمانی رحمت اللہ علیہ بابا فری الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے, اور کہہ رہے ہیں کئی مرتبہ آپ نے درخواست کی, یہ بلا تکلف آپ نے التجا کی کہ سرکار آپ اپنے سلسلے کی چادر آگے بڑھا کر مجھے بھی اپنی غلامی میں لے لیجئے. بابا فری الدین گنج شکر رحمت رضوان نے فرمایا کہ بیٹا میری صحبت میں تو ہے, میرا فیض حاصل ہے, میری نظر تو ہے, لیکن تجھے جو فیض میں لینے والا ہے اور اپنے سلسلے میں جو لینے والا ہے وہ میرا ہی کوئی ہوگا, میں نہیں لوں گا. حافظ شمس الدین ترکمانی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں بابا فری الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے التجا کر رہا ہوں کہ مجھے مرید بنا لیجئے, میں خدمت کرتا ہوں رات و دن, لیکن یہ اولیاء کا نظام ہے. اس لیے ان نظاموں کو ان اولیاء سے اس کی بصیرت بھیک مانگ کر اس کو سیکھنے کی کوشش کرو کہ علم اور کتابوں سے تقریر اور عملوں سے حاصل نہیں ہوتی, ان کے نظروں سے ان کے فیضان سے حاصل ہوتی ہے. بابا فری الدین گنج شکر رحمت رضوان نے ہمیشہ انکار کیا, ہمیشہ کہا کہ نہیں تیرا فیض تو کہیں اور ہے. وہ جانتے ہیں کہ کون سا تارا کہاں پر چمکنے والا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سارے تمکے میری سارے تارے میرے ہی جھولی کے اندر میں چمکے اور میرا ہی نام دنیا کے اندر میں ہو. یہ اولیاء کا مزاج نہیں ہوتا. اب چنانچہ حافظ شمس الدین ترکمانی رحمت اللہ علیہ جب بابا فری الدین گنج شکر رحمت رضوان کے بہت آخر زمانے کے حالات جب ظاہر ہونے لگے تو کہا کہ جاؤ حافظ شمس الدین صاحب ذرا ہند کی طرف میں جانا. اس وقت میں تو ملا ہوا تھا, پاک پٹن بھی صرف ان کا ایک حصہ تھا. جاؤ ہمارے ان دونوں بچوں کی خیر خیریت معلوم کر کے آنا. ایک تو دہلی کے اندر میں دہلی کو سجایا ہوا دہلی کا دل ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء. کون ہے؟ دل ہے. دل بنایا ہے محبوب الہی کو. کنہوں نے بنایا؟ بابا فرید نے بنایا. بابا فرید کے بنانے کے اوپر بابا قطب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے سند دی اور بابا قطب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے سند کی بنیاد پر سلطان الہند نے کہ اعزاز انہیں عطا فرما دیا. بابا فری الدین گنج شکر رحمت رضوان نے حافظ شمس الدین ترکمانی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا, جا کر کہا کہ دہلی میں جاؤ جو ہمارا دل ہے وہاں پر جا کر وہاں پر بھی ملنا, اور دوسرا بچہ جنگل ویرانوں کے اندر بھی ہمارا رہتا ہے
ارے پیر ان سے غافل نہیں ہوتا. مصیبت تو یہ آتی ہے کہ مرید اگر پیر سے غافل ہو تو نسبتیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن واقعتاً جو پیر ہے، جو نسبت ہے، وہ اپنے مریدوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا. اس کی تنہائیوں پر نگاہیں ہوتی ہے، اس کے دل پر نگاہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے نگاہ ہوتی ہے، اس کے سامنے نگاہ ہوتی ہے، اور اس کے ظاہر پر نگاہ ہوتی ہے، اس کے باطن پر نگاہ ہوتی ہے. بابا فری الدین گنج شکر احمد رضوان کا حکم لے کر حافظ شمس الدین دربانی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے. دہلی کا جلوہ الگ ہے. یہ دل والے دہلی دل والوں کا شہر ہے. آج بھی مثال مشہور ہے. اتنا دل محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اتنا دل بنایا کہ آج بھی یہ روایت مشہور ہے کہ دہلی میں کوئی آدمی بھی بھوکا اٹھے گا لیکن بھوکا سو نہیں سکتا. آج بھی دلی کے اندر میں آپ دیکھ لیں گے کبھی آزمانے کے لیے کسی سڑک کے اوپر، کسی فٹ پاتھ کے اوپر آپ قسم کھا کر سو جاؤ کہ میں خود ہی سے نہیں کھاؤں گا، لیکن رات میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے لشکر اپنے سامنے تازہ بریانی لا کر تم کو اٹھا کر کھلائیں گے. دہلی ہے، دل والوں کا شہر ہے. وہ تصرف میرے آقاؤں کا ہے، میرے اولیاء کا ہے. آج بھی پورا نظام پنجتن پاک کا ہے، مولا علی کا ہے، غریب نواز کا ہے، غوث الاعظم کا ہے، اور خدا کی قسم یہ نظام قیامت تک رہے گا. ظاہر والے ظاہر دیکھے، ظاہر کے انجام پر وہ پہنچے، لیکن ہم تو اس آنکھ سے دیکھتے ہیں جن کا تصرف ہے، انہی کی دنیا، انہی کی کائنات ہے. آج بھی آزمانے کے لیے دیکھ لیجئے کہ دہلی میں بھوکا اٹھتا تو ہے لیکن بھوکا سوتا نہیں ہے. تو وہاں جا کر دیکھا حافظ شمس الدین دربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جاہو جلال ہے ماشاءاللہ، جو کہ بڑے تخت و تاج کے نظام ہے وہاں پر. یہاں سے فارغ ہوئے اور ادھر پہنچے زاویہ پاک، جن کے بارے میں بابا فرید نے فرمایا کہ میرا بھی ایک بیٹا جنگل میں ہے، بڑا ہوا. کلیہ شریف کی طرف میں جانا، ان کا کچھ الگ نظام ہے، ان کو چھپایا ہوں، ان کو ظاہر کروایا ہوں. اب ان کی حکومت چلنے دیجئے. اب جب حق اسلام کو دیکھیں گے تو علاؤالدین خلجی کو دیکھ کر مسلمانوں کی حکومت کو نہیں سمجھیں گے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھیں گے. علاؤالدین خلجی کی حکومت کے خدمت گزاروں سے قرآن نہیں سمجھیں گے، بلکہ نظام الدین اولیاء کے ان چٹائیوں پر لوٹنے والے اور لنگروں کے ٹکڑے توڑنے والوں کو دیکھ کر لوگوں کو قرآن سمجھ میں آئے گا. کیونکہ حق قرآن کو ظاہر کرنا میرے مصطفیٰ کا نظام اولیاء کی صورت میں ہوتا ہے. جہاں خانقاہیں ہیں قدر کرو کہ وہاں سے قرآن سمجھ میں آئے گا، وہاں سے دین سمجھ میں آ جائے گی، تاکہ ان نظاموں کو بھی جن کے نظام ہیں ان کے ساتھ میں جوڑو. جب کلیہ شریف کو پہنچے تو وہاں پر جو کچھ بھی ہوا کہ تنہائیوں کے اندر میں جاؤ جلال کے اندر میں کہا کہ کن کی طرف سے آئے ہیں؟ پیر و مرشد کی طرف سے آئے. اچھا، کیا کہا میرے پیر و مرشد نے؟ زبان سے نکل گیا حافظ شمس الدین دربانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میرا صابر کیسا ہے. تو صابر پاک کی زبان سے کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے میرا صابر کہا ہے، تم گواہ ہو اس بات کے اوپر. تو کہا کہ میں نے سن کر آیا ہوں. تو کہنے لگے کہ میرے پیر و مرشد سے کہہ دینا کہ تمہارا صابر بہت خیر و خیریت سے ہے. اور کیسے ہے؟ 11 سال سے کھڑے ہو کر گلر کے درخت پر مجاہدہ کر رہے ہیں. ظاہر کا کھانا، ظاہر کی نماز، ظاہر کا وضو، ظاہر کے روزے، ظاہر کی شریعت کے نظام کہاں ہے؟ وہ باطن جن کی شریعت بن چکی تھی، اب وہ ظاہری چیزوں کے لباس سے تو وہ خدا جانے، خدا کی مرضی جانے. اہل ظاہر اپنی گردن نہیں پھنساتے، صابر پاک پر فتویٰ دینے کی جرات نہیں کر سکتے، کیونکہ حق تھا وہاں پر. جن کا عقل اور جن کا دل شریعت بن جائے، شریعت کا نمونہ، اور جن کو رب العالمین قرآن پاک کا عمل قرآن پیش کرنے کے لیے جن کو منتخب کر دے، ان پر کون حرف لگا سکتا ہے؟ جو اعتراضات ہوتے ہیں میرے بچوں تمہاری میری کمزوریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ورنہ اگر حق کے نظاموں کو لے کر چلے تو کوئی دنیا میں اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا. یہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ تمہاری میری اصلاح کے لیے. جو علماء تم کو مشورے دیتے ہیں سنجیدگی سے سنو، جو جن کو تم مخالفین سمجھتے ہیں ان کی باتوں کو غور سے سنو کہ کہیں تمہارے اندر کی تو کمی نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہاری کمی کو دور کرنے کے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر رہا ہے. وہاں سے نکل کر آئے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ رضوان نے فرمایا کہ ملاقات بھی کہا کہ محبوب الہی کا پاس کا معاملہ تو ماشاءاللہ خوب لنگر کہ 300 بکرے روزانہ کٹ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنا لنگر پکڑا ہے اور بڑی ریل و پھیل ہے اور بڑا سما کی محفلیں چل رہی ہے، خوب دھوم دھام چل رہا ہے. تو بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ حفیظ صاحب پہلے یہ بتاؤ کہ میرے صابر کا کیا حال ہے، میرے صابر کا کیا حال ہے. وہ پیر نہیں ہے جن کے پاس مریدوں کو 2 نظروں سے دیکھا جائے، بلکہ پیر کامل تو وہی ہوتا ہے جو مرید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو کہا کہ وہاں پر تو بھائی
سرکار فرمایا بابا فریدالدین گنج شکر کو حافظ شمس الدین ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہاں تو معاملہ ہی ہے کہ جدھر دیکھو آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے اور جل رہی ہے اور کلیہ شریف جلنے کے قریب ہے کہ جدھر کو ہو کہتے ہیں ادھر آگ کی لپیٹ اٹھتی ہے، کوئی قریب کسی کو آنے نہیں دیتے اور بالکل عجیب معاملہ ہے۔ کہا کہ سر اچھا بات کیا ہوئی یہ فرمایا، بات کیا ہوئی یہ فرمایا۔ پوچھتے ہیں مریدین کے کیفیات کو معلوم کرنے کے لیے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، مرید سمجھ لے کہ میری رازداری جاسوسی کر رہے ہیں، وہیں پر نسبت ختم ہو جاتی ہے۔ پیر پر تو نے اعتماد کیا کیا؟ اگر جاسوس سمجھ رہا ہے، مکار سمجھ رہا ہے پیر کو، تو تجھے فیض کیسے ملے گا؟ وہاں پر تو برہنہ ہو کر اپنے علاج کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ ہر مرید اپنی اصلاح اس وقت میں کروایا گا کہ جب کہ اپنے سامنے پیر کو اپنے آپ کو مجرم ثابت کرنے کا ارادہ کرے، اور جو اپنے پر نقابیں اوڑھنے کی کوشش کرے، میں تو پارسا ہوں، میں تو سچا ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو کامل ہوں، میں بھی قابل بن گیا ہوں، پیر کو ضرورت نہیں پڑی اس کی طرف نظر کرنے کی، بلکہ پیر جو کامل پیر ہوگا وہ تو اصلاح اس کی کرے گا، جو برہنہ ہو کر خود کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کرے، خود کو گناہگار ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ ماں کس بچے کی غلاظت دور کرے گی جی؟ اچھا بچہ کھیلنے کا غلاظت نہیں ہے تو اس کو تھوڑی دھلائے گی لے کر، بلکہ جس میں غلاظت ہے، بدبو آ رہی ہے، لوگ اندران کریں گے، اس کو لے کر اس کو دھلائے گی نا۔ دھلائے طریقت کو سمجھا کہا ہم پیر کے سامنے ایکسپوزنگ کرنا شروع کر دیں، پیر کے سامنے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیں اور پیر کے سامنے جھوٹ بولنا شروع کر دیں، یہ اصلاح کا راستہ نہیں ہے، یہ تو بربادی کا راستہ ہے، یہ راہ طریقت کا نظام نہیں ہے، یہاں اصلاح نہیں ہوگی اور زیادہ برباد ہوگا، تو مکار بنے گا، منافق بنے گا۔ بابا فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ نے کہا کہ میرے صابر نے کیا کہا، میں نے یہ کارگزاری سنائی تو صابر پاک نے کہا کہ میرے پیر و مرشد خیریت سے ہے، تو بابا فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ وجد میں آ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا دو ہاتھ کیوں کہہ کر، خدا کی قسم ابھی تک فرید کامل پیر نہیں تھا، لیکن میرے صابر نے مجھے پیر کہہ دیا تو خدا کی قسم آج سے میں پیر ہوں۔ راہ طریقت کچھ اور ہے، یہ پریکٹیکل اسلام ہے، عملی قرآن کو دینے کے لیے خدا نے اہل طریقت کے نظام کو چلایا۔ اگر ہم بھی دھوکوں میں پڑ جائے اور لوگوں کے رخوں کو اگر ادھر اور ادھر موڑ دے تو کتنے بڑے مجرم ہو جائیں گے۔ وہاں سے لے کے محبوب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فیض صابر پاک کے لیے تو پیر و مرشد کی مرضی یہ تھی، ان کے جلال کی وجہ سے حد یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر میں چونکہ نسبی اعتبار سے صابر پاک کی جو نسبت حضور پیارے پیر غوث الاعظم کے ذریعے سے ہے، آپ کی آل میں ہے، اس اعتبار سے حضور پیارے پیر غوث الاعظم کا جلال آپ کو بڑا حاصل تھا۔ پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جلال والا ہو تو اس کو آہستہ 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 جمال میں تبدیل کرے، یہی تو طریقت کا نظام ہے۔ بنایا ہوا سامنے آ جائے اس کو لے کر مجھ سے، یہ پیری مریدی کا نظام نہیں ہے۔ بگڑے ہوں کو بنانا اور دھکارے ہوں کو سنبھالنا، جن میں کمیاں ہیں ان کو کمال والا بنانا، یہ ہے طریقت کا نظام، یہ ہے خانقاہوں کا نظام، اسی لیے سنبھالا جاتا ہے۔ ان کے جلال کے اعتبار سے کہا کہ ابھی ٹھنڈا ہونے کے لیے بہت دن ہے، امت کو میرے مصطفیٰ کے فیض ملنے کے لیے ابھی تو انسانیت قریب نہیں آ سکتی۔ حالت یہ تھی صابر پاک کی کہ اگر کوئی پرندہ صابر پاک کے آستانے پر سے گزر جاتا تو تجلیات کی وجہ سے جل کر کباب بن کر گر جاتا تھا۔ حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر، یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، آپ سن رہے سنا رہے ہوں گے، آپ کا بھی نظام کا حالت یہی تھا۔ ایک مرتبہ آپ ارشادات فرما رہے ہیں حضور پیران پیر غوث الاعظم، اوپر سے ایک چیل ہے جو کچھ ادھم مچا کر چیختی بھی جا رہی ہے، تو پیران پیر نے جیسی بھی نگاہ کی اس آواز کی طرف میں تو چیل وہیں پر دو ٹکڑے ہو کر تڑپتی ہوئی گر کر مر گئی۔ پیران پیر غوث الاعظم نے فرمایا کہ یا اللہ تیری خلق کے اوپر میری وجہ سے اتنی تکلیفیں ہیں، تو وہاں پر کچھ معاملہ ہوا تو وہی جلال کا رخ حضرت صابر پاک کے اندر میں آیا، تو اب اس جلال کے ساتھ میں تو خلق قریب نہیں آ سکتی تھی، بابا فرید کا غریب نواز کا سلسلہ آگے بظاہر نہیں بڑھ سکتا تھا، تو اس کے لیے ٹھنڈا کرنے کے لیے صابر پاک کو کلیر کے جنگلوں میں رکھ دیا، 300 سال تک آپ کے سلسلے کو آگے نہیں بڑھایا۔ حافظ شمس الدین ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بولا کہ جا کر کہہ دو کہ تمہارے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ صابر کا کوئی مرید اور سلسلہ آگے بڑھنے کے لیے حافظ شمس الدین ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ تم چلے جاؤ، ہمارا پیغام سنانا کہ تم کو اپنی ادارت میں وہ داخل کر لے۔ حافظ شمس الدین ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ صابر پاک کے پاس میں، چونکہ صابر پاک محبوب الہی نظام الدین اولیاء دو پیر بھائی، دو خلیفہ بھائی ہے، اور بابا فریدالدین گنج شکر کے فیضان کے دو چشمے ہیں جس کی بڑی حکمتیں ہیں۔
اللہ کرے کہ ان چیزوں کے معلوم کرنے کی جستجو ہم کو آپ کو نصیب ہو. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ علوم پھر سے امت میں خدا ظاہر کرے, اولیاء میرے مجدد پاک ظاہر کرے. وہی ظاہر کریں گے تو ظاہر ہو گے, ورنہ ظاہر نہیں ہوتے یہ علوم. اگر ظاہر بھی ہو گئے ہو تو اس کے بعد مٹا دیے جاتے ہیں. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اور زمانے میں بڑے بڑے محدثین نے بڑی بڑی تصوف پر کتابیں لکھی, لیکن صرف امت میں نہیں دیکھا تو شریعت دے دی, طریقت کو چھپا دیا, بازو کر دیا. پھر وہ علوم آج تک نہیں مل سکے امت کو. بندہ نواز کے سدراج نے ایسے علوم جاری کیے, لیکن جس کی اہمیت مریدین اور خلیفاؤں میں نہیں دیکھی, ان علوم کو چھپا دیا گیا. جامع نظامیہ جیسا ادارہ آج بھی کہتا ہے کہ ان کے علم کی تہ تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. چھپ گئے وہ چھپ جاتے ہیں اگر قدر نہیں ہوتی ہے, اور جہاں قدر ہوتی ہے تو وہاں پر ایک دریا ہے کہ جو بہتا ہے, کہ سمندر بن جاتا ہے, اور وہاں سے موتی اور موکے نکلنے شروع ہوتے ہیں. صابر پاک کے دور آ گئے, ٹھیک ہے رہ جاؤ. حافظ شمس الدین ترپانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ تمہارے پیر و مرشد کا حکم یہ ہے کہ ان کو سلسلے میں داخل کرو. چنانچہ حافظ شمس الدین ترپانی رحمۃ اللہ علیہ کو باضابطہ بیعت کی صابر پاک نے, اور کہا کہ تم ہمارے پاس میں نہیں رہنا بیٹا, اب ہمارا حکم یہ ہے کہ روزانہ ایک مرتبہ جانا کلیہ شریف میں رہنا, اور ایک مرتبہ ہمارے پاس سے ہماری اجازت لے کر حاضری دینا. یہ سلسلہ کئی مہینے تک چلتا رہا. اس کا صابر پاک نے فرمایا کہ اب ہماری طرف سے حکم ہے کہ اب تم یہاں سے فوج میں داخلہ لے کر سرحد کی طرف میں ادھر چلے جانا. ابھی ہمارے بچہ صابر میاں بھی وہاں پر سرحد شریف وغیرہ کے اندر جا کر حافظ شمس الدین ترپانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی زیارت کیے نا, جہاں بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے. خدا تم کو مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ذوق ہمارا یہ ہونا چاہیے, کوئی مرید تو ہو کہ اجازت لے کر جائے, میں کہوں تو جاؤ, اور میرے سے پوچھو کہ اجمیر کی اجازت کب نہیں, ٹھیکیداری لے کر بیٹھا ہوا ہوں. کوئی ہمت والے ہو وہ خود اجازت لے کہ حضرت آپ کے ساتھ میں نہیں تو پھر ہم کو اجازت دیے, کیا میں اجازت نہیں دوں گا اپنے ذوق و شوق کے ساتھ میں. مگر نظام کو تو ہم کو اپنا نظام سمجھنا کہاں ہے, وہ تو خانقاہ کا نظام, وہ تو پیر کا نظام. معاف کرنا اگر میں تمہارے زیادہ دل کو اگر چھیڑ رہا ہوں, میرے بچوں قدر کرتا ہوں میں تمہاری, جو کچھ لے کر چل رہے ہیں بہت بڑی بات ہے, لیکن چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور آگے تم کو بڑھا, اس کے لیے عرض کر رہا ہوں. یوں فرمایا ایک مرتبہ تنہائی میں حافظ شمس الدین ترپانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کے, بیٹا ہماری دنیا سے پردہ ہونے کا وقت ہے, اور خدا کا نظام یہ ہے کہ ہمارے پردہ ہونے کے وقت میں تم موجود نہیں ہوگے, تم یہاں سے چلے جانا. حافظ شمس الدین ترپانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد کے حکم پر, وہ تھی پیری مریدی. آج تو چلو غنیمت ہے جو کچھ بھی ہے, بہت غنیمت ہے, جس پر میرے غریب نواز کی نوازش ہو رہی ہے, عطائیں مل رہی ہو, تو میں کیسے ناقدری کروں اپنے نظام کی اور اپنے مریدین اور خلیفاؤں کی. غنیمت ہے زمانے کے اعتبار سے, لیکن اعلیٰ چیز کو بھی سامنے رکھو تاکہ حماقت ہمارے اندر پیدا نہ ہو. کہنے لگے کہ اب نوکری اور ملازمت کے لیے, ارے یہ پیر دنیا کے پیچھے بھیجنا کہ دنیا پر ہو رہے گی, یہاں کا نظام ہی ہے, وہ دنیا کہاں جو پیر کی مرضی پورا کرے, وہی تو اہل دین اور منزل ہوتی ہے. کہا کہ جاؤ اس وقت میں, کہاں جاؤ پانی پت میں جہاں پر جنگیں چل رہی ہے, وہاں جاؤ اس بادشاہ کے پاس ملازمت اختیار کرو اور فوج میں رہو. تو کہا کہ سرکار پھر آپ پردہ فرمانے والے ہیں تو مجھے پھر بھی اللہ, مرید کے دل کی تمنا ہوتی ہے نا کہ آخری وقت کا دیدار ہو. تو کہا کہ جس وقت میں تم وہاں پر جاؤ گے اور تمہارے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر ہوگی, فجر کا وقت ہوگا, تو اس وقت میں تم سمجھ لینا کہ وہی دن تمہارے پیر و مرشد کے دنیا سے جانے کا دن تھا, اور ہمارا اس دنیا سے پردہ ہو چکا تھا. اس کے بعد میں آنا اور آ کر چند دن کا قیام متعین فرمایا, اس کے بعد میں پھر چلا جانا, پھر وہیں پر پانی پت کو چل جانا. یہ تعمیل ہی تو ہے پیر کی پیری مریدی کی اثر راس. اگر اسی کو نہ سمجھے, خالی اپنی جگہ ہم ذکر کی مجلس سے کرا کر, لنگر کروا کر, محفلوں کو کروا کر, اسی کے اوپر میں تم کو دھوکہ دوں, تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرو, تو حق نہیں ہے. یہ منزلیں اس پر نہیں ملیں گی. منزلیں تو ملتی ہے تابعداری اور ماننے, اپنے دین و دنیا کو قربان کرنے اور برباد کرنے پر ملتی ہے منزلیں. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کرامت پوری ہوئی. بڑا لمبا واقعہ ہے, لیکن چونکہ نظام الدین اولیاء کے پیر بھائی ہے, انہی کا واقعہ, انہی کے ساتھ میں کنیکٹڈ, اس کے لیے عرض کر رہا ہوں. نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت میں حافظ شمس الدین ترپانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, تو دیکھا کہ 3-4 دن ہو چکے تھے آنے کے اندر میں, پانی بس سے کلیہ شریف کو آنے کا. آج بھی تقریباً بس کے ذریعے سے 6-7 گھنٹے کا راستہ ہے. جانے کی سعادت ہم کو بھی حاصل ہوئی تھی, وہاں پر زیارت کا شرف ملا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سے آئے تک 2-3 دن گزر گئے,
حکم کے مطابق یقین کے ساتھ میں. حضرت کہتی ہے تحریک نہیں کہ وہ کیسے کم عقیدے والے اس راہ کے اندر میں چل ہی نہیں سکتے, منزلوں کو نہیں مل سکتی. وہاں پر تو عقیدت نہیں بلکہ عقیدہ کام آئے گا راہ طریقت میں. عقیدت میں چل رہے ماشاءاللہ حضرت کا حضرت نہیں, یہاں تو عقیدہ کام آئے گا, عقیدے کی کرنسی چلے گی طریقت کی راہ میں. جو عقیدے پر نہ آئے, عقیدت میں چلتا رہے, وہ خطرے میں ہے. حضرت بولے پورا ہو گیا ماشاءاللہ, بیماری کا علاج ہو گیا, وہ کام ہوگا. یہ عقیدتوں کی بنیاد ہے, یہ تو کچی بنیاد ہے. کبھی بھی اس بنیاد میں دفن ہوگا تو کبھی نہ کروائے اللہ تعالیٰ کی منشا ہو تو وہیں پر رک جائے گا. یہاں تو عقیدہ بنانا پڑتا ہے کہ رات ہے تو دن, دن ہے تو رات. نتیجہ یہ نکلا کہ حافظ شمس الدین ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پہنچے تو دیکھا کہ صابر پاک کا جسم مبارک اور اس کے اطراف میں 3 شیر بیٹھے ہوئے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں. حافظ شمس الدین ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بلایا ہوا ہوں میں مرید ہوں, خلافت ہے میرے پاس میں. چنانچہ آپ نے پھر کلیہ شریف کے کچھ آدمیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں پھر نہرانے غسلانے کا انتظام کیا کرتے ہیں, وہ تو 3 دن سے پہلے سے ہو چکا ہے. صابر پاک نے خود فرما دیا تھا اپنے جنازے کی نماز کے بارے میں, فرمایا کہ فنا کیا ہے بقا کیا ہے وہ تو سب معلوم ہے نا آپ لوگوں کو, اہل خانقاہ والوں کو. تو وہاں پر تیاری کی حافظ شمس الدین ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو جیسے ہوا پھر تدفین ہوئی, اس کے بعد میں حکم کے مطابق میں حافظ شمس الدین ترکمانی وہاں سے نکل کر پانی پت چلے گئے. باقی زندگی اپنی پوری کی پوری پانی پت میں گزاری, حتیٰ کہ وہیں پر آپ کا آستانہ بھی موجود ہے. اب ادھر محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان اور آپ کا نظام, کہ آپ کے فیضان پورے ہندوستان کے اندر میں اس درجے میں کہ جنوبی ہند پر نظر ڈالی تو وہاں پر اپنے خلیفاؤں کو بھیج کر وہاں پر چنانچہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء اس زمانے کے اندر میں وہ قرآن پاک کا حق قرآن اور عملی قرآن کے ثبوت کے لیے اس زمانے میں مسلم حکومتوں کو ضرورت تھی کہ قرآن کے عملی قرآن کے نمونے انسانیت کے سامنے پیش کیے جائے تاکہ اسلام کی حفاظت ہو. اس کے لیے محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اپنے خلیفہ اپنے مریدوں کو اپنی خانقاہ میں تیار کر کے, مشہور ہے کہ 40 پالکیوں کو تیار کر کے دکن کے علاقے میں بھیجا ہے. 40 پالکی یا 22 پالکی تو کتنے اولیاء ہوں گے, اس میں کتنے کاملین ہوں گے. یہ احسان نہیں ہے اولیاء اکرام کا, ان کا نظام. ارے بھائی شریعت کے نظام ہے, کرنٹ کی 2 لائنیں ہوتی ہے, ایک ارتھ اور ایک فیس, نیوٹن اور فیس بولتے ہیں نا اس کو. فیس جو رہتا ہے اس کو شان محسوس ہوگا, نیوٹن بہت بیچارہ بلایا رہتا ہے, خالی جھوٹ جھوٹ کرتا ہے کہ ہے میں نیوٹن. اب دونوں کو جوڑ لو تو فیس کرنٹ آ جائے گا نا, دونوں کو الگ رکھو تو ہزاروں میٹر کی لائن کھینچ لو لیکن کرنٹ کی بجلی نہیں آئے گی, فیان نہیں آئے گا. ایسے ہی اولیاء کا نظام جو ہوتا ہے, قرآن ہے اس کے ساتھ میں آل رسول کے نظام کو جوڑو تو اسلام کو عروج دنیا میں حاصل ہوگا, حقیقی اسلام دنیا میں وجود میں آئے گا, چلتے پھرتے اسلام والے نظر آئیں گے دنیا میں. اگر ایک سے کٹ کر خالی قرآن کو ہاتھ میں رکھ لو تو پھر قرآن کو دیکھ کر لوگ مسلمانوں سے اسلام کو بدنام کریں گے. یہ ہوتا ہے مسلمان کہیں گے, یہ ہوتی ہے اسلامی حکومت کہیں گے. قصور کیا ہوا کہ صرف فیس کو رکھا, نیوٹن کو چھوڑ دیا. اللہ ساری امت کو اپنے کرم سے اولیاء کے نظام سے آل رسول سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انتظام کیا کہ تقاضے کے اعتبار سے جنوبی ہند کی طرف میں 40 پالکیوں کو, جب جنوبی ہند کی طرف میں دکن کے علاقے میں 40 پالکیوں کو بھیجا تو پھر پورے ہندوستان کے اندر میں کہاں کہاں نہیں بھیجا ہوگا. پورے ہندوستان میں خواجہ خواجگان کی اس امانت کے نظام کو محبوب الہی نظام الدین اولیاء اپنی خانقاہ میں تیار فرماتے, اپنے خلفاء کو خلافت دیتے, مریدوں کے جتھے ان کے ساتھ میں لگاتے اور یہ چلتے پھرتے قرآن کے نمونے بنا کر. اب جماعتیں بولو تو بات ادھر جائے گی نا, جماعتیں کہاں ہیں, وہ تو قافلے ہوتے, اہل دل کے قافلے ہوتے جو ان کو دیکھتا اللہ یاد آ جاتا, جنگلوں سے گزرتے نورانیت مل جاتی, جانور آ کر ان کا استقبال کرتے, شیر آ کر ان کی دستگیری کرتے, راستے بتاتے, وہ ہوتے ہیں قافلے. اولیاء کے قافلے, اولیاء کی پالکیاں چلی, جماعتیں نہیں چلی, پالکیاں چلی ہے, قافلے چلے ہیں. اب وہ پالکی اور قافلوں کے اندر میں کیا ہوتا تھا, ساری عقیدت کا, ساری عصمت کا اور اخلاق کا, محبت کا, ایثار و ہمدردی کا وہ پریکٹیکل قرآن ان کی زندگیوں میں لوگوں کو مل جاتا کہ وہ جن کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں, اولو الامر جس کو سمجھتے ہیں, جن کو اپنا پیر مانتے ہیں, جن کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں, ان کے سامنے تو سارے کے سارے سر نگو اور قدموں میں پڑے ہوئے. ارے یہ کون سا نظام ہے, یہ ہے تابعداری کا نظام. اس طرح سے قرآن مجید کا وہ عملی قرآن جب ان قوموں کے سامنے آ جاتا تو پھر کہنا نہیں پڑتا کہ تم اسلام قبول کرو, بلکہ وہ قوم کہتی کہ ہمیں بھی مسلمان بنا لو. یہ تھا ان کا نظام.
اور یہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نظام صرف اس زمانے کا انتظام نہیں تھا، بلکہ خواجہ خواجگان نے بابا قطب الدین بختیار کاکی کے ذریعے سے اور تعمیر پاک اور محبوب الہی نظام الدین بابا فرید کے ذریعے سے وہ نظام محبوب الہی کو عطا فرمایا، تو قیامت تک کے لیے حق کے چراغوں میں تیل ڈالنے کا نظام محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا نظام ہے۔ اس لیے طریقت کی راہ میں دیکھیں گے تو اجمیر تو ہندوستان کا نگینہ ہے، مدینے کا مدینہ ہے، مدینے کی رونقیں وہاں پر نظر آئے گی، مدینے کا چوکٹ نظر آئے گا، لیکن وہاں سے نظر ہٹاؤ تو پھر سرزمین ہندوستان کے اوپر دوسری نظر اہل طریقت کی ٹکے گی تو دہلی شریف پر ٹکے گی کہ جہاں پر 22 خواجہ ہیں اپنی چوکیوں کو قائم کیے ہوئے، پورے ہندوستان کو سنبھالے ہوئے ہیں، دارالسلطنت بنایا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہا کہنے والوں نے ظاہر کے لباس یہی کہا کہ مالک اگر اجمیر میں ہے تو وزیر اعظم تو دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابا قطب الدین بختیار کاکی پورے ہندوستان کے نظام دین و دنیا کے چلانے کے اصل ذمہ داری حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کی ہے، وہ تو دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نظام یہ قیامت تک کے لیے امت کو ان کے مزاج کے اعتبار سے حق قرآن کے دینے کے لیے کس طرح سے نظام قائم فرمایا۔ ایک مثال عرض کر دوں، دین کو ضرورت تھی نمازوں کی، دین کو ضرورت تھی اذانوں کی، دین کو ضرورت تھی مسلمانوں کو ضرورت تھی مسجدوں کے آباد کرنے کی، ایک نگاہ کی ایک جھلک ڈالی تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے نظروں کی کرامت میں دنیا میں تبلیغ وجود میں آئی، ورنہ تبلیغ کا وجود کہاں ہوتا؟ وہی محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا صدقہ نگاہ کرم کا۔ اور جو تھے اہل نظر، جو اوپر کے لوگ اہل صرف تھے، اہل علم تھے، نسبت والے تھے، ہم نے بھی شوریواری کے اندر اپنے دنوں کو گزارا ہے، لیکن دیکھا کہ انعام الحسن صاحب بھی قدردان تھے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ کے، آداب سنائے جاتے بنگلے والی مسجد میں کہ جاؤ زیارت کرو، لیکن وقت ایسا پلٹا دینار اور ڈالروں کی وجہ سے، سعودی اور امریکہ والوں کی وجہ سے اب جانے والوں کو کھول کر دیکھا جاتا ہے، جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ کتنے بدنصیب آپ ایک نہیں ہزار اپنے علاقوں میں مل جائیں گے، جانتے ہیں نظام الدین کو، لیکن پوچھو کہ محبوب الہی کے پاس جاتے ہیں، نہیں ہم نہیں گئے، ٹائم نہیں ملا۔ اچھا ٹائم نہیں ملا، ملا کہاں؟ آنے کہاں دیتے ہیں تجھے؟ نظر ہٹی، بات قدر درگھٹنا گھٹی، جو پوری دنیا کے اندر میں قیادت کی بنیاد کے اوپر اسلام کی پہچان بنی تھی، لیکن چیتڑے اڑنے کے لیے دیر نہیں لگی، نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ بزرگوں کا نظام ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی یہ اسلام کی اور دین کی روحانیت کی سرفرازیت یہ ہے، اس لیے کہ محبوب الہی کو قیامت تک کے لیے حق کے ظاہر کرنے کے لیے یہ نظام اور یہ نظر محبوب الہی کو عطا ہوئی ہے۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ جس مسجد کے چھت کے نیچے بیٹھے ہو، جس نظام کے ساتھ آپ حضرات جڑے ہوئے ہو، تم بھی اپنی گردنوں کو آزاد نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا احسان ہے ہماری گردنوں پر، جب ان نظاموں کو لے کر چلنے کے ساتھ میں کچھ سچی نیتوں کے ساتھ میں نظام آگے بڑھا تھا، لیکن نظر بد والوں کی نظر بد لگی تو اس نظام کو یہ سمجھا گیا کہ اپنے سائے کو ہٹاؤ تو دھوپ میں آ جائے گا سارا نظام۔ لیکن اس سے پہلے کہ صرف 17 دن پہلے کا واقعہ یہ کہ میرے سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ اور عثمان آباد کے وہ جو خواجہ جناب خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ الرضوان، جو محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ ہے، جو برار کے لیے مہاراشٹر کے لیے بھیجے گئے، ان کی آل کے اندر میں ایک شہزادے حضرت سید مرتضیٰ علی شاہ حسنی حسینی دامت برکاتہم نظام آباد کے اندر تشریف لائے، ہم بھی اتفاق سے جانے میں پہنچے، ہم کو بھی اندازہ نہیں تھا یہ حالات آئیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، انہوں نے محسوس کیا، ان کی نگاہوں نے، واج صاحب کے اوپر ویڈیو بھی موجود ہے، دیکھ کر محسوس کر سکتے ہیں، لوگوں نے وہاں کے حالات کو دیکھ کر محسوس کیا یہ چیز ایسی ہے کہ جو عطا کی گئی ہے لی گئی نہیں ہے۔ اب اس میں بعض بدنصیب وہ بھی نکلے جو یہ سمجھا گیا کہ لے لیا گیا ہے تو وہ تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہے۔ وہاں پر انہوں نے بلا کر، سلمان تھا، اس سے ہمارے والد کا نام پوچھ کر شجرے کو لکھا اور لکھ کر اعزازی طور پر انہوں نے اعلان کیا کہ میں اپنی کو خلافت دیتا ہوں، اور یہی نہیں کیا بلکہ عادل آباد کو تشریف لائے اور یہاں پر بھی خانقاہ کو دیکھ کر کہا، اور پرسوں میں 15 دن پہلے جب نظام آباد کو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے اپنے سارے، حالانکہ بڑے آدمی ہیں، لاکھوں مریدین ہیں، 11,222 خلافتیں ان کے پاس میں ہیں، میرے علم میں تو کوئی ایسا پیر نہیں ہے ہندوستان کے اندر میں، اور ان سب کے باوجود سادگی کا عالم کیا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا کہ کچھ ہے سمجھتے اپنے آپ کو سمجھتے ہوں۔
سمجھانے کی کوشش کرنے والوں کو بھی روکتے ہیں کہ ایسا مت کرو، میں کیا ہوں خوش نہیں ہوں کہتے ہیں۔ ہم جب ان کی خدمت میں پرسوں کی مت گئے تو اتفاق سے عادل آباد کے 2-3 کچھ ہماری شکایتیں لے کر وہاں پر ان کے پاس سے پہنچے تھے، ہم کو دیکھ کے سٹ پڑا گئے۔ پہنچتے ہم تو السلام علیکم، ہم زیادہ سامنے پڑھنا نہیں چاہتے، کیوں کہ نظر والوں سے کہاں چھپیں گے؟ جن کی آنکھیں کمزور ہو ان کے سامنے جاؤ نا، جن کو تم نظر والے سمجھتے ہو زبردستی ایکسپوزنگ سے سامنے مت کودے، ٹھوکر کھا کر گریں گے۔ اس لیے جو اہل نظر ہوتے ہیں ان کے سامنے زیادہ ایکسپوزنگ نہیں کرنا، وہاں پر محروم ہو جاتے ہیں، بناوٹ محسوس ہو جاتی ہے، مکار پر محسوس ہو جاتا ہے، وہاں جو چھپے رہو وہ دیکھ لیں گے۔ ہم پیچھے کھڑے ہو گئے تو ان کے ساتھ میں بدنواز کے سدراس کے آستانے کے ان کے رشتہ دار بھی تھے حضرت قبلہ کے، اور وہاں کے بدنواز کے سدراس کے وہ سجاد نشین بھی، اور بھی بڑے بڑے مشائخین بیٹھے ہوئے تھے۔ دور سے مجھے دیکھتے یہ میرا بیٹا ہے، میرا آ بیٹا نزدیکا نزدیکا نزدیکا، بلا کر یہ جگہ بنا کر مجھے اپنے قریب بٹھا لیے اور بٹھا کر ان لوگوں سے تعارف کروا رہے ہیں کہ میرا دل خوش ہوتا ہے ایسا خانقاہ کا نظام کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایسا نظام میں خانقاہ کا کہیں اور نہیں دیکھا، یہاں پر جو خانقاہ محمدی کو میں دیکھ کر آیا ہوں ایسا نظام یہاں پر چلتا، میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی ایسا نظام چلائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اور یہ کیا نظام ہے؟ یہ فیضان محبوب الہی نہیں ہے۔ سہارا دیا، ایک بیل ہے اوپر چلنے والی ہے، لیکن حاصلوں کی وجہ سے اگر وہ بیل کے منڈوے کی لکڑی کو توڑ دیا جائے تو پھر اس بیل کو کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو ایک تھنی لگا کر سہارا دے گا، بیل کو چڑھا دے گا۔ اس بیل کے چڑھانے کے لیے محبوب الہی نے اس خانقاہ محمدی کے نظام کے سنبھالنے کے لیے سید مرتضیٰ نشاد احمد برکاتہم کو بھیجا، اور بھیج کر انہوں نے اس کو سنبھال لیا۔ سہارے تو بے شمار ہے، نگاہ کرم کا صدقہ ہے، ان کو نظام کو چلانا ہے تو وہ کسی چیز کے کسی خاص نظام کے محتاج نہیں ہے۔ ان کے پاس میں ایک لمحے میں 1 کروڑ نظام ہوتے ہیں، بات تو ساری ان کے تصرفات کی ہے۔ لیکن خانقاہ محمدی والوں، ہم بھی محبوب الہی کے احسان سے اپنی گردن کو بچا نہیں سکتے۔ اور یہی نہیں ہوا، اس کے ساتھ میں پھر یہ متبرکان تبرکات کو اور آثار مبارک کو بھی یہاں پر بھیجا۔ خانقاہ کو مضبوط کیا جا رہا ہے، نظاموں کو مستحکم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کو نظر بد سے بچائے، اور خدا پاک مجھ کو اور آپ کو، ہمیں سے ہر ایک کو، ہر مرید کو، ہر خلیفہ کو استقامت کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ، اولیاء کی بارگاہوں کی قبولیت کے ساتھ میں چلتے ہوئے حق کو دنیا میں حق کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو جائے یہ کام کہ علی کا سپاہی بن کر دنیا کو بتا دو، حق کو دنیا میں ظاہر کرنے کا وجہ اور ذریعہ تم کو بنا لیا جائے، اور وہ بزرگوں کی نظر انتقام تم پر مجھ پر پڑ جائے۔ وہ تو نقطہ نواز ہے، وہ چاہتے ہیں تو ذرے کو آفتاب بنا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بچوں، آج کی محفل محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی نسبت کی ان کے شکرانے کے ادا کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہم کو تو زیادہ حق تھا، اس لیے کہ ان کے نظر عنایت اور نظر کرم کے صدقے میں ہم اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواجہ خواجگان میں ظاہر کے طور پر ہٹا دیا گیا تھا جو کچھ سہارا تھا، تو مضبوط سہارا دینے کے لیے نظام الدین اولیاء کو غریب نواز نے یہاں پر بھیجا، اور بھیج کر یہ سہاروں کے ساتھ میں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نظام کو چلانا ہی ہے۔ اب چلنے والے اپنی فکر کرے کہ اتنی ہی عظمتوں کے ساتھ، ہمتوں کے ساتھ میں فیضان نظام الدین اولیاء سمجھ کر، فیضان غریب نواز سمجھ کر ان نظاموں کو دل و جان کے ساتھ میں لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ جو بھی کرو گے نا انشاءاللہ، محفل ہوتی رہے گی، آپ لوگ آتے رہیں گے، نظام چلتا رہے گا یہ کارواں، اور قیامت تک جامع کوثر پر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سپاہیوں کے اندر مجھے اور آپ کو شامل فرما دے۔ بھائی اب اس وقت میں تبرکات مقدسہ کی انشاءاللہ زیارت ہوگی۔ بھائی کھانے وانے کا ذرا تقاضا تو نہیں ہے نا؟ ہاں تھوڑا سا برداشت کر لو۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے لنگروں کو تو میں نے سنا دیا کہ 300 بکرے کٹتے تھے، تو وہیں پر میں صابری کی ہوں، صابر پاک کے اس 11 سال کے ریاضت کو بھی برداشت کو نظروں میں نہ لو تو 1 گھنٹہ برداشت کرنا۔ کیوں آنکھیں اندر چلے گئے؟ بھوک لگ رہی کیا؟ نہیں ہوگا نا؟ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب یہاں سے انشاءاللہ تبرکات کی زیارت ایک ادب اور عظمت کے ساتھ میں، جیسا کہ حضرت قبلہ میر اعجاز علی صاحب نے فرمایا کہ